بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے میں بیتی جانے والی ایک سچی کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ بھائی بیٹھک میں امتحان کی تیاری کر رہے تھے کہ پڑوس کی لڑکی ہمارے لیے کچھ لے کر آئی۔ گھر والے سبھی کہیں گئے ہوئے تھے، وہ سیدھی بیٹھک میں چلی گئی۔ رومال سے ڈھکی پلیٹ بھائی ساحر کے سامنے رکھ کر چل دی۔ انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا تو کچھ نہ بولی، بس پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور مٹ گئی۔ اس کے مسکرانے کا انداز عجیب تھا، چہرے پر مجبوری کی چھاپ تھی۔ بھائی نے سمجھ لیا یہ ان لوگوں میں سے ہے جو شروع سے ہی کم نصیب ہوتے ہیں، شاید یہ اپنے گھر والوں پر بوجھ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا اس کا نام راحیلہ ہے اور یہ یتیم ہے، اس کے سگے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اب سوتیلی ماں کے برے سلوک نے اسے پور پور زخمی کر ڈالا۔ ڈری سہمی راحیلہ اپنی ادا کے نہ جانے کون سے رنگ میرے بھائی پر پھینک کر گئی کہ وہ اس کے دھندلے نقوش کو ذہن سے نہ مٹا سکا۔ پرچوں کی تیاری کے دوران تنہائی میں بیٹھ کر یہ نقوش تیز رنگوں والی تصویر کی مانند اس کے دل کے کینوس سے چپک کر رہ گئے۔ باپ جب تک زندہ تھا اس لڑکی کی کچھ نہ کچھ اہمیت تھی، 4 برس قبل وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اس وجہ سے گھر میں اسے اور بھی زیادہ خیر اہم قرار دے دیا گیا۔ سوتیلی ماں کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی دیکھ بھال کے لیے اس نے راحیلہ کو ایک نوکرانی کی سی حیثیت دے رکھی تھی، ورنہ کب کا مرحوم شوہر کے کسی رشتہ دار کے در پر پھینک آتی۔ 2 منزلہ مکان راحیلہ کے والد کا ذاتی تھا۔ پہلی منزل میں راحیلہ اس کی سوتیلی ماں بچوں کے ساتھ رہتی تھی، دوسری منزل کرائے پر دی ہوئی تھی جس سے ان کی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کچھ والد مرحوم کی پینشن آتی تھی، کچھ امداد سوتیلی ماں کے بھائی کر دیتے تھے۔ ایسے حالات میں یہ لڑکی شدید محرومی اور احساس تنہائی کا شکار ہو گئی۔ اس کی کمزوری تھی کہ ذرا کوئی پیار سے بات کرتا وہ اس کی دیوانی ہو جاتی۔ بچپن میں تو اس بات پر پٹتی بھی بہت تھی، اب کچھ سمجھدار ہو گئی تھی، تاہم ابھی اس کی عمر 15-16 برس ہی تھی۔ غموں نے اس کو بالکل نرم دل بنا دیا اور ساتھ ہی بزدل بھی۔ بات بات پر جھجکنے، کھٹکنے سے چونک پڑنے اور ذرا سی بات سے رو دینے والی یہ لڑکی اس قدر عجیب دکھائی دیتی کہ کوئی اس کو قطعی نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک دستکاری اسکول تھا، اس کی ہیڈ مسٹریس میری رشتے کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ وہ اکثر مجھ کو اپنے ادارے کے حساب کتاب کے لیے بلا لیتی، میں ساحر بھائی کے ساتھ وہاں چلی جاتی۔ راحیلہ بھی اس اسکول میں دستکاری سیکھنے آتی تھی، میں پھپھو کے آفس سے اسے دیکھ لیتی تو باہر نکل کر بات کرتی اور اسے کہتی کہ تم نے اسکول چھوڑ دیا اور دستکاری سیکھ رہی ہو، اسکول کی پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھو۔ امی نے اسکول سے ہٹا لیا اور خود سے پڑھائی نہیں کر سکتی، کوئی پڑھانے والا بھی تو ہو۔ امی تو سارا دن کام پر لگائی رکھتی ہیں، دن کو پڑھ نہیں سکتی۔ میں نے پھپھی کو بتایا، وہ راحیلہ کو اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ انہوں نے کہا میں 2 گھنٹے کلاس میں پڑھائی کے لیے فری کر سکتی ہوں، بشرطے کہ تم 2-3 گھنٹے یہاں آ کر اسے پڑھا دو، بڑی نیکی ہوگی۔ اگر تم اسے پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کرا دو گی، گھر سے وقت نکالنا مشکل تھا۔ پھر بھی میں نے حامی بھر لی اور دستکاری اسکول جا کر راحیلہ کو 2 گھنٹے پڑھانے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید پڑھائی کبھی اس کو زندگی میں کام آئے۔ اس کی ماں تو اس کے لیے یہ سکھا رہی تھی کہ ان کے بچوں کو کپڑے سینے کے لیے ایک مفت کی درجن مل جائے گی۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ گئے۔ میری محبت اور اعتبار پا کر اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اب وہ ذرا ہمت سے بات کر سکتی تھی، جھجک بھی کم ہو گئی تھی جو پہلے اس کو کسی سے مخاطب کرنے سے روکتی تھی۔ میں نے 2 ماہ تک اسے پڑھایا، پھر دستکاری اسکول جانا میرے لیے محال ہونے لگا۔ ادھر امی گھر کا کام اکیلے نہ کر سکتی تھی اور آپا تو اپنے گھر بار کی تھی، میں نے دستکاری سیکھی ہوئی تھی۔ راحیلہ کی سوتیلی ماں یہ بات جانتی تھی، تبھی میں نے آنٹی سے کہا آپ اس کو شام کو تھوڑی دیر میرے پاس بھیج دیا کریں، میں اس کو اتنی دستکاری سکھا دوں گی، یوں وہ ڈپلومہ میں کوئی اچھا درجہ حاصل کر لے گی۔ انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے، تم اس کو کٹنگ اچھی طرح سکھا دو۔ میں نے شکر کیا کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا۔
ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے، ہماری بیٹھک ان کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ اس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا جیسے ہماری بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی بیٹھک ہی تھی جس کو انہوں نے کمرے میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ یہ کمرہ اس کی ماں نے راہیلہ کو ہی دیا ہوا تھا کیونکہ یہ گھر کے سب کمروں سے چھوٹا تھا۔ پہلے تو راہیلہ گھر آ کر مجھ سے پڑھتی، بعد میں جب کام سے فارغ نہ ہوتی تب ساحر بھائی سے کہتی کہ آپ اس کو پڑھا دو۔ بھائی اس کو بیٹھک میں بیٹھ کر پڑھاتے کیونکہ انہیں بھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھک ہی ملی ہوئی تھی۔ اب یہ ہمارا معمول بن گیا کہ جب والد صاحب آبائی گاؤں چلے جاتے راہیلہ بھائی سے ہی پڑھتی۔ مجھے نہیں خبر کب دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے۔ اب آدھی رات کو اپنے کمرے کا گلی والا دروازہ کھول کر وہ ہماری بیٹھک میں آ جاتی۔ اس نے دستکاری اسکول بھی خیر آباد کہہ دیا۔ اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ جس رات راہیلہ کو آنا ہوتا وہ شام کو کھڑکی سے اشارہ کر دیتی۔ ساحر بھائی کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ آیا تو ان کو ملازمت میں مل گئی۔ شام کو دفتر سے لوٹے تو راہیلہ کو کھڑکی میں دیکھا۔ اس نے بھائی کو اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے اس کی چچا زاد کھڑکی میں لڑکی ایک کھڑی تھی جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ دوسرے روز وہ عورت ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو تمام ماجرا کہہ دیا۔ بھائی دفتر سے آئے تو امی ان پر برس پڑی۔ ساحر تم آخر کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو راہیلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور بہت دکھی بھی۔ پہلے ہی اس کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خدا کے لیے اس خطرناک کھیل سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کی چچا زاد بہن نے اس کی تیلی ماں سے شکایت کر دی تو وہ ظالم عورت اس بیچاری لڑکی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی۔ پھر بتاؤ اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تمہارے ابا تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، مگر یہ منگنی اب نہیں ٹوٹ سکتی۔ اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ماں کا لمبا چوڑا لیکچر سن کر بھائی جنجال آ گئے۔ حالانکہ وہ سچ کہہ رہی تھی لیکن بھائی کا دل خود بخود راہیلہ کی طرف کھنچتا تھا۔ امی کے سامنے تو انہوں نے اپنے قصور سے انکار کر دیا اور کہہ دیا اس عورت سے پوچھو کیا اس نے ہم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا ہے، پھر کیوں وہ ہم پر بہتان تراشی کر رہی ہے۔ بھائی کو امی نے دھمکایا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے والد سے کہہ دوں گی، مگر ساحر بھائی بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ راہیلہ کی چچا زاد بہن جو شادی شدہ تھی چچی کے پاس 2-3 روز کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے امی کو تو خبردار کیا مگر اپنی بچی کو نہ بتایا۔ جانتی تھی سوتیلی ماں راہیلہ کا کیا حشر کر دے گی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ساحر نے اس تنبیہ سے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ بددستور کھڑکی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھا رہتا، اس کی اوٹ سے دیکھتا رہتا۔ اس نے راہیلہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تم کو پڑھا سکتا ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں پیار دے سکتا ہوں مگر شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی راہیلہ کے پیار میں کمی نہ ہوئی۔ دراصل وہ محبت کی بھوکی تھی۔ ساحر بھائی کیا کوئی بھی اس کی غمگساری کرتا وہ اس کا دامن تھام لیتی۔ وہ متواتر رات کو بھائی کی بیٹھک میں آتی رہتی۔ ایک رات وہ حسب معمول بھائی کی کھڑکی کے پاس آئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور میرے بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے رہے کیونکہ ساتھ والی چارپائی پر اس رات گرمی کی وجہ سے ابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ وہ مڑی، اپنے پیچھے ماں کو دیکھا اور واپس گھر میں چلی گئی۔ رات کو ماں نے اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی۔ صبح وہ پھر کھڑکی میں آئی، اس کی ماں سو رہی تھی۔ ابا جی بیٹھک سے گھر میں آ گئے۔ راہیلہ نے ساحر کو بتایا کہ ماں آج ہمارے رشتہ داروں کو بلانے جائے گی، نہ جانے کیا ہنگامہ ہونے والا ہے، تم جلدی بندوبست کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی نے اسے محض تسلی دی۔ دوسرے دن ان کے گھر بہت شور ہوا۔ میرے والد علل صبح گاؤں روانہ ہو گئے، اس لیے بات میرے والد کے آنے تک روک دی گئی۔ ساحر بھی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں اینٹیں آئی ہوئی تھیں۔ میری بہن نے بتایا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑکی چنی جا رہی ہے۔ ابا جان آئے تو پڑوسوں نے ہمارے گھر آ کر ہنگامہ کیا۔ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کہ کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بھائی نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی۔ ادھر راہیلہ کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے بہت برا سلوک کیا، سارے محلے میں اس کو بدنام کر دیا، مگر ہماری ماں تو سکی تھی۔ وہ بھائی کو سمجھانے ان کے دوست کے گھر چلی گئی۔
کہا کہ تمہارے والد نے غصے میں آ کر تم کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا، تم واپس چلو، اگر باپ سے معافی مانگو۔ ماموں بھی امی کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی سمجھایا ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن مجھے تو راحیلہ کا زیادہ دکھ تھا، اور یہ بات بھائی ساحر کو بری طرح تڑپا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں نے اس پر کتنے ظلم ڈھائے ہوں گے۔ بھائی گھر تو نہیں آئے، لیکن وہ بے سکون تھے، ان سے رہا نہ گیا، اور ایک رات وہ راحیلہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بھائی نے کھڑکی پر انگلی سے ہلکا سا مخصوص کھٹکا کیا تو راحیلہ نے جھٹ کھڑکی کھول دی۔ اس نے سرگوشیوں میں بتایا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، حتیٰ کہ سوتیلے ماموں نے بھی اسے مارا پیٹا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ اس وقت ساحر کو خیال آیا کہ جب یہ لڑکی میری خاطر اتنی بدنام ہو گئی ہے تو پھر کیوں نہ میں ہی اس سے شادی کر لوں۔ باپ نے تو مجھے پہلے ہی گھر سے نکال دیا ہے۔ یوں اس نے کھڑے سوچے سمجھے بغیر یہ عجیب و غریب فیصلہ کیا کہ میں اس وقت راحیلہ کو لے کر کہیں دور نکل جاؤں۔ اس نے راحیلہ سے کہا کہ ایک دوڑا اٹھا لو اور برقع اوڑھ لو، ورنہ ایسے ہی چادر لپیٹ کر باہر نکل آؤ، میں آج صبح پھٹنے سے پہلے ہی تم سے نکاح کر لوں گا۔ راحیلہ بھی زندگی سے تنگ تھی، گھر والوں کے سلوک نے اس کی روح کو گھائل کر دیا۔ وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی، نہ اس نے کچھ سوچا سمجھا اور نہ میرے بھائی نے، جبکہ اس وقت اس کی جیب میں 1000 روپے تھے۔ یہ دونوں سیدھے ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ رات کی گاڑی لاہور جا رہی تھی، انہوں نے ٹکٹ لیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب گاڑی شہر کی حدود سے کچھ دور نکل آئی تب عقل نے جھنجھوڑا اور بھائی نے سوچا یہ میں نے کیا کیا، میری منزل کیا ہے اور میں کہاں جاؤں گا۔ وہ سوچوں میں گم تھے۔ راحیلہ کا سوتیلا ماموں پولیس افسر تھا، یہ لوگ یقیناً میرا پیچھا کریں گے اور مجھے کہیں کا نہ چھوڑیں گے۔ اب بھیانک انجام سامنے تھا، کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ راحیلہ بیچاری بھائی کے ساتھ دبکی بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر سکون تھا، اپنے انجام سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ بھیا کے ساتھ سے شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے دکھ تمام ہوئے، اب اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ عورت تھی جس کو بزدل کہتے ہیں، مگر ہمت والی نکلی۔ جب ساحر نے اسے پکارا تو اس نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی آواز پر اپنی مشکلات اور ناگوار جوں کے باوجود لبیک کہا، اور بھائی جو ایک مرد تھا آنے والی مشکلات کے خیال سے اس کی مردانگی نے ہتھیار ڈال دیے۔ جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی اس نے راحیلہ کو محو خواب پایا تو مستقبل کے اندیشوں سے ڈر کر اس کا تنہا راستے میں چھوڑ دیا، خود گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی روانہ ہو گئی اور اس میں بے خبر مسافر بھی گیا جس کی منزل ساحر بھائی تھے، جن کے بغیر یہ لڑکی بالکل تنہا اور بے سہارا تھی، جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، وہ بالکل خالی ہاتھ اور تہی دامن تھی۔ اب آگے کی سنیے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ وہاں سے وہ سیدھے لاری اڈے آئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے جہاں وہ رہ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ہمارے والد، ماموں اور راحیلہ کے ماموں وہاں، غصے میں انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ بھائی کے دوست نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی اس وقت اداکاری سے آنکھیں مل رہے تھے۔ وہ ان کو دوست کے مکان پر پا کر ہکا بکا رہ کے، یہ تو یہاں ہے، پھر راحیلہ کہاں گئی؟ سبھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ساحر بھائی انجان بنے کھڑے رہے۔ وہ لوگ مکان کی تلاشی لے کر لوٹ گئے۔ محلے میں باتیں ہونے لگیں کہ سوتیلی ماں سچ کہتی تھی، راحیلہ تھی ہی خراب لڑکی، نہ جانے کس کس سے تعلق تھا اور کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ میری ماں نے والد کو سمجھایا کہ ناحق تم نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا، وہ کسی کے در پر پڑا ہوا ہے، وہ تو اسے لے کر نہیں بھاگا، وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہے، اب جانو اور بیٹے کو گھر لے آؤ۔ یوں بھائی سرخرو ہو کر گھر لوٹ آئے، مگر ان کا ضمیر کچھ بے سکون رہا۔ انسان جب بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو معاشرے کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے تو پہلے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ بعد میں جب بری گھڑی آ جاتی ہے تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں، تب کچھ لوگ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ساتھی ساتھ ہو تو اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس کو ذلت و رسوائی کے حوالے کرنے کے بجائے وعدہ نبھاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کم ہمت اور بزدل ہوتے ہیں کہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو ذلت کے گھڑے میں دھکیل دیتے ہیں، اور خود صاف ستھرے اور پاک صاف بن کر معاشرے کی نظروں میں بے قصور اور معزز رہنے کی خاطر اپنے ہی ضمیر کا خون کر ڈالتے ہیں۔ ساحر بھائی بھی بزدل تھے، برے وقت کے ساتھی نہ تھے،
تبھی تو ایک معصوم لڑکی جو اپنے گھر کے حالات اور سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے کہنے پر گھر سے نکلی تھی، پھر کبھی اس کو باپ کی چھت تلے لوٹ آنا نصیب نہ ہو سکا۔ آج نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جب یہ بات سوچتی ہوں تو دل میں درد سا ہونے لگتا ہے۔ میرا بھائی بے شک اس معصوم لڑکی کو بھول گیا ہو، مگر میں راحیلہ کو آج تک نہیں بھول سکی۔ کیسے بھولاؤں اسے؟ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔